نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جی تو آج جو سٹوری ہے وہ ہے 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس بناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں بسنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا، ایک کثیر تعداد کو اپنا قیدی بنا لیا، اور بہت سارے لوگ جو تھے اس میں سے اس کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ گئے، مکانات گرا دیے اور اس آباد بستی کو بالکل ویران کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ سوچنے لگے کہ بھلا ایسا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے، یہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کا شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا، یعنی دونوں چیزوں کو اپنے پاس سیو کر لیا، اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، یعنی کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے، اور شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ جب بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی مدت تک آپ یہاں رہے؟ جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو 1 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی، اور 100 سال کے بعد جب جیے ہیں تو شام کا وقت تھا۔ خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جو تمہارے ساتھ تھیں، باوجود 100 سال گزرنے کے بھی ویسے ہی ہیں، نہ سڑی نہ خراب ہوئیں، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر ہیں۔ اور فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں دیکھ، تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں،
ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور وہ سیدھا ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب یکجاں جمع ہو گئیں، پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگیں، پٹھیں اور کھال پہنا دی اور اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ اللہ اکبر! ان تمام باتوں کو حضرت عزیر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس چیز کا مشاہدہ کروایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے موت کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں، اور بے شک یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں روز محشر ملنا ہے، اور اس دن جو رزلٹ ملنے والا ہے اس کی فیلنگ کیا ہوگی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جب ہم دنیا میں اپنے ایگزامز دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے، اگر خدا نخواستہ برا ہے تو ندامت، اور اگر اچھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنا رزلٹ کارڈ پوری دنیا کو دکھا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Now is questions time. So, first question is, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کرنے پر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سیکنڈ کویسچن از، ان 100 سالوں کے بعد گدھے اور کھانے پینے کی چیزوں کی حالتوں میں کیا تبدیلی آئی؟ انشاءاللہ I will see your answers soon. اینڈ اب ماشاءاللہ وہ لولی نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی ہزاروں مردے زندہ ہو گئے، اس سٹوری کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں عائشہ لیاقت، احسان لیاقت، زارا، رفت یوسف، نیلم، ڈاکٹر خان نور جہاں۔ ماشاءاللہ، ویل ڈن اینڈ جزاک اللہ خیر آپ سب کے خلوص اینڈ ساتھ کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں ود این ادر ٹرو اینڈ اوتھینٹک اسٹوری کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔